اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 ہے، اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، علیکم جو تم پر کی گئی تھی، اذ ہم قوم جب ارادہ کیا ایک قوم نے یا کچھ لوگوں نے، ان یبسطوا الیکم کہ بڑھائیں تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ، فکف ایدیہم تو اللہ نے ان کے ہاتھ روک دیے، عنکم تم سے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ ہی پر مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ شانہ نے مسلمانوں سے ایک عہد لینے کے بارے میں کچھ بات فرمائی ہے، جس میں اللہ نے بات فرمائی وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی، اور اس وعدے کو یا عہد کو جو تم سے لیا گیا، جب تم نے یہ کہا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور اللہ سے ڈرو۔ تو یہ دونوں آیتوں میں اس نعمت کا جو تذکرہ ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر کی گئی، تو اس سے جو مراد ہے، یہ جو پچھلی آیت میں اس سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے اور ہمیں کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا عہد اللہ نے ہم سے لیا ہے کہ ہم اس کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ کے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا مقصد بنائیں گے، اور یہ عہد ہم مسلمان ہونے کے ناطے سے اللہ سے لے چکے ہیں۔ چونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کا وقت نہیں ملتا یا شرح صدر نہیں ہوتا کہ ہم اس کلمے کی حقیقت کو جانیں، تو ہم یاد تو کر لیتے ہیں لیکن اس کی جو پیچھے سے حقیقت ہے اس کو جاننے کی بہت سارے لوگوں کو فرصت نہیں ملتی یا اس کو ترجیح نہیں دیتے۔ تو اصل میں اس کلمے میں اللہ تعالیٰ شانہ سے ہم نے ایک وعدہ کر لیا ہے، عہد کر لیا ہے، جس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا ہے کہ آپ میری بات کو مانو گے، سنو گے اور مانو گے، سمعنا و اطعنا۔ تو یہ ہم نے اللہ سے عہد کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس عہد کو 100% پورا کر کے دکھایا، سمعنا و اطعنا، یعنی جتنا کہ غیر نبی اس عہد کو پورا کر سکتے ہیں، وہ صحابہ نے اس عہد کو اس حد تک پورا کر کے دکھایا۔ اس آیت میں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی، یعنی بنیادی طور کے اوپر جو دین ہے اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نعمت ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس نعمت کو ہم اس کے لائق ہو گئے ہیں یا ہمیں ہر حال میں ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، یا ہمارا حق ہے کہ ہمیں یہ چیز ملے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جو بھی چیز ہمیں دی گئی ہے وہ نعمت کے طور پہ ہے، چاہے وہ ہمارے گھر میں پڑی ہوئی ایک کرسی ہو، چاہے وہ ہمارے بینک میں پڑے ہوئے پیسے ہوں، چاہے وہ جو ہے کپڑے ہوں، جوتے ہوں، گاڑی ہو، یہ سب چیزیں نعمت کے طور کے اوپر خدا دیتے ہیں، اور جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ چیزیں کسی اور کے پاس اللہ تعالیٰ منتقل فرما دیتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ساری چیزیں اللہ ہی کی ہیں اور نعمت کے طور پہ ہمیں دی گئی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ کلمہ ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جس کا یہاں پہ تذکرہ تھا پچھلی آیت میں۔ اس آیت کے اندر 11 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اذ ہم قوم ان یبسطوا، ایک اور نعمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ارادہ کیا جب ایک قوم نے کہ آپ کی طرف وہ اپنے ہاتھ بڑھائے تو اللہ نے ان کے ہاتھ آپ سے روک دیے۔ تو اس واقعے میں مفسرین نے 3 واقعات نقل فرمائے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ
کسی غزوہ کے اوپر دوپہر کا وقت آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، صحابہ نے بھی آرام فرمایا تھوڑی دیر کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کسی درخت کے نیچے تھے اور صحابہ متفرق جگہوں پہ تھے، تھوڑا ہٹ کے تھے۔ تو ایک دیہاتی غیر مسلم آ گیا، تلوار لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑا ہو گیا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تلوار لے لی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکائی ہوئی تھی یا رکھی ہوئی تھی، اور جب غالباً تلوار نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے۔ تو اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی کہ من یمنعک منی، کہ اب آپ کو جو ہے وہ کون بچا سکتا ہے، یعنی کون منع کر سکتا ہے، کون بچا سکتا ہے میرے سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کا درجہ اس قدر بلند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے دھڑک بغیر کسی ذرہ برابر خوف کے بھی یہ فرما دیا کہ اللہ عز و جل جو ہے وہ مجھے بچائے گا۔ اس نے پھر یہ جواب پھر سوال پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بالکل بے فکری کی کیفیت میں یہ فرما دیا کہ اللہ بچائے گا۔ تو 2 یا 3 دفعہ غالباً یہ مکالمہ ہوا تو پھر اس پر اتنا رعب طاری ہوا کہ اس نے تلوار جو ہے واپس اپنے نیام میں رکھ لی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور بتایا کہ بھئی یہ واقعہ پیش آیا، لیکن اس دیہاتی کو کچھ نہیں کہا۔ تو یہ ایک واقعہ یہ بتایا جاتا ہے۔ دوسرا واقعہ قعب بن اشرف جو یہودی، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ جان سے مارنے کی نعوذ باللہ کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اور بچا لیا۔ اپنے گھر میں بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ اور تیسرا واقعہ بنو نذیر کا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے غالباً ملاقات فرمانے گئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھایا، اور ایک شخص ہیں عمر بن جہش، تو ان کو یہ کہا کہ بھئی آپ نعوذ باللہ اوپر جا کے نا چھت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ایک بڑا پتھر پھینکیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں گے۔ تو اس کی بھی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے وہ فوراً وہاں سے اٹھے اور تشریف لے گئے۔ تو یہ 3 واقعات ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ تینوں واقعات یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ان ظالموں سے جو ہے نجات دے دی۔ آگے کی بات جو ہے وہ فرما رہے ہیں واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اب یہ قاعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے سارے مسلمانوں کے لیے قیامت تک جو ہے وہ جاری کر دیا کہ جو شخص بھی تقوی اختیار کرے گا، تقوی اختیار کرنے کا مطلب ہے بنیادی طور کے اوپر اللہ سے ڈرنا، اور اس سے بھی جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا، کیونکہ مسلمان کی زندگی کے 2 رخ ہیں، ایک تو یہ کہ نیکیاں بڑھانا، اور دوسرا جو کام مسلمان کا ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کو کم کرنا۔ تو اگر ایک بندہ صرف نیکیاں بڑھا رہا ہے اور گناہ کم نہیں کر رہا تو یہ شخص نقصان میں جا سکتا ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ گناہ کم کر رہا ہے، کم سے کم کر رہا ہے، اور نیکیاں جو ہے وہ ایک درجے پہ رکھی ہوئی ہیں، تو ممکن ہے کہ اس شخص کی جو ہے نجات ہو جائے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو جو نقصان دینے والی چیزیں ہیں، جو جہنم میں لے جانے والی چیز، اس سے بچا لیا۔ تو نیکیاں اگر بہت تھوڑی سی بھی ہوں اور ایک ہی طرح کی نیکی ہو، بس کہ ساری زندگی نماز پڑھی یا ساری زندگی جو ہے وہ زکوٰۃ دی، بس بنیادی دین پہ چلے لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، تو ممکن ہے کہ اس شخص کی انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بخشش ہو جائے۔ تو یعنی گناہوں سے بچانا اپنے آپ کو بہت ضروری ہے۔ اگر ایک انسان نفلی نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور فرض نمازیں بھی باجماعت پڑھ رہا ہے اور بہت ساری نیکیاں کر رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو بد نظری سے نہیں بچا رہا، موسیقی سے نہیں بچا رہا، اور برے الفاظ استعمال کرنے سے نہیں بچا رہا، اور دھوکہ دینے سے نہیں بچا رہا، تو یہ شخص ممکن ہے خسارے میں چلا جائے۔ تو یہ تقوی اختیار نہیں کیا اس نے۔ تو تقوی کا مطلب یہ ہے کہ بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اللہ سے ڈرنا، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا۔ اور آگے فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ تقوی کے ساتھ ساتھ کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو مسلمانوں کو صرف اور صرف اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کریں گے تو ان کو اس طرح سے مدد اللہ تعالیٰ کی نصیب نہیں ہوگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی متفرق اوقات کے اوپر، متعدد اوقات کے اوپر مدد فرمائی۔ تو چونکہ ان کے پاس وہ تقوی بھی اختیار کرتے تھے، صحابہ کرام تقوی بھی اختیار کرتے تھے اور اللہ پر توکل بھی کرتے تھے۔ تو یہ بہت ہی قیمتی ایک فارمولا سمجھا جائے کہ اگر ہم اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں دنیا میں تو اس کے لیے 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ بھئی ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں
اور اس کی باقاعدہ ترتیب بنائیں کہ ہم نے گناہوں سے کیسے بچنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بھئی ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر جو ہے نا اعتماد کریں کہ اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے ہر کام جو ہے وہ بنا دیں گے اور ہمارے ہر مسئلے کا حل کر دیں گے، چاہے مسئلہ حل ہوتے ہوئے نظر آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور میرا یہ کام کر دیں گے۔